کمال کا خواب کمال ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کی عمر 15 سال کے قریب تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب بستے تھے۔ ہوا ہے کہ اکثر لڑکے مزدوری، کھیتی یا دکان چلا کر روزی کما رہے تھے، مگر کمال کچھ الگ سوچتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی محنت اور علم سے اپنی زندگی بدل دے اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان کے عزم، ناکامیوں، امیدوں اور آخرکار کامیابی کے سفر کی ہے۔ کمال کا خواب کمال کا خاندان مالی طور پر متوسط تھا۔ والد کھیتوں میں کام کرتے اور ماں گھر سنبھالتی تھیں۔ گھر کے حالات اس حد تک سخت نہیں تھے کہ بچوں کی پڑھائی رک جائے، مگر بہت سی ضروریات ادھوری رہتی۔ کمال نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، جہاں اس کے استاد نے اسے ہمیشہ حوصلہ دیا۔ ایک دن اسکول کے کتابوں کے بیچ سے اس نے ایک نقشہ دیکھا، شہر کی بلند عمارات، روشن سڑکیں، بڑی یونیورسٹیاں اور گھومتے پھرتے لوگ۔ نقشہ دیکھ کر کمال کے دل میں چنگاری سی لگی۔ اس نے سوچا، کیا میں بھی کبھی ایسا کچھ کر سکوں گا؟ گاؤں میں رہ کر بڑے خواب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ملتا ہے اسی میں خوش رہوں، مگر کمال کی سوچ میں ولولہ تھا۔ وہ پڑھائی میں تیز تھا، سوالات پوچھتا اور ہر نئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ گھر میں بھی وہ پہلا بچہ تھا جو رات کو لائٹ کے نیچے لمبے عرصے تک بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ والدین ابتدا میں اس کی اس سہولت کو پورا نہیں کر پاتے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کمال کی لگن میں جان ہے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی قربانیاں، چھوٹا سا کرایہ ادا کیا، ایک چراغ خریدا اور کبھی کبھار اسکول کے لیے پیسے بھی دے دیے۔ ایک دن گاؤں کے استاد نے اعلان کیا کہ ضلع کی سطح پر تعلیمی مقابلہ ہوگا اور جیتنے والے بچوں کو شہر کے بڑے کالج میں داخلے کے مواقع دیے جائیں گے۔ کمال کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ اس کے دوست کھیل کود میں مصروف تھے، مگر کمال نے ہر لمحہ اپنے مقصد کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ محنت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زبان، حساب اور تاریخ کی بنیادیات کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے استاد سے اضافی رہنمائی لی اور کبھی نہ ہار ماننے کا کر دیا۔ مقابلے کا دن آیا، شہر کا راستہ لمبا تھا اور کمال کے دل میں گھبراہٹ بھی تھی، مگر امید زیادہ تھی۔ جب امتحان ہوا تو سوالات سخت تھے، مگر کمال نے جتنی محنت کی تھی وہ جواب نظر آتی تھی۔ کئی گھنٹے کے بعد نتیجہ آ گیا۔ کمال نے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر والوں نے جشن منایا، والدین آنسوں سے خوشی کا اظہار کرتے اور استاد نے فخر سے سینہ ٹھونکا۔ وہ کالج جن کا خواب اس نے دیکھا تھا اب دروازے کھول رہا تھے۔ شہر کا ماحول مختلف تھا، شور، روشنی، نئے لوگ اور مواقع۔ کمال نے کالج میں داخلہ لیا اور وہاں اس نے محسوس کیا کہ سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے نئی زبانیں سیکھی، سائنس کے نئے پہلو دیکھے اور اپنی سوچ کو مزید وسیع کیا، مگر شہر کے چیلنج بھی سخت تھے۔ مہنگائی، خود اعتمادی کی کمی اور مقابلہ۔ کبھی کبھار کمال کو اپنے گاؤں اور خاندانی ذمہ داریوں کی یاد ستاتی۔ اس نے طے کیا کہ نہ صرف وہ اپنی تعلیم پوری کرے گا بلکہ واپس جا کر اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے بھی راستے کھولے گا۔ کمال کی زندگی میں ایک موڑ اسی وقت آیا جب اس نے ایک سائنسی پروجیکٹ پر کام شروع کیا جو گاؤں کے کسانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے زمین کی نمی کو بہتر جانچنے والا ایک سادہ مگر سستا آلہ تیار کرنے کا منصوبہ بنا۔ اس آلے کی مدد سے کسان کم پانی میں زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے تھے۔ کمال نے اپنی کالج کی لائبریری، اساتذہ اور آن لائن وسائل سے معلومات جمع کی، مگر سب سے اہم مدد اس کے تجربے اور گاؤں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ پروجیکٹ بناتے وقت مشکلات آئیں، فنڈز کی کمی، تجربات کا بار بار ناکام ہونا اور لوگوں کا شک و شبہ۔ کئی بار کمال راتوں کو دل شکستہ ہو کر بیٹھ جاتا، مگر ہر بار وہ اٹھ کر دوبارہ کوشش کرتا۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی، بیٹا جو محنت دل سے کرے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے نئی طاقت بن گئے۔ اس نے مقامی ایوز کالج کی طرف سے فراہم کردہ چھوٹے گرانٹس اور ذاتی بچت سے پروجیکٹ جاری رکھا۔ ایک سال کی محنت کے بعد کمال نے کا کامیاب پروٹوٹائپ تیار کیا۔ اس نے پہلے اسے اپنے گاؤں کے چند کسانوں کے ساتھ آزمایا۔ نتیجہ حیران کن تھا، پانی کی بچت اور فصل کی پیداوار میں اضافہ دونوں ہوا۔ گاؤں کے بڑے کسان بھی متوجہ ہوئے اور جلد ہی دوسرے گاؤں تک اس کا فائدہ پہنچا۔ کمال نے اس کامیابی کو اپنی کامیابی نہ سمجھی بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز سمجھا۔ اس نے مقامی سطح پر ورکشاپس منعقد کی، کسانوں کو سادہ تکنیکی معلومات دی اور انہیں بتلایا کہ کیسے جدید طریقے اپنانے سے زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ کمال کی کہانی یہاں تک محدود نہ رہی۔ اس نے اس آلے کو آسان بنانے اور کم قیمت میں صنعتی پیمانے پر پیدا کرنے کے لیے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا۔ شہر کے کچھ سرمایہ کاروں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی اور مالی مدد کی۔ پھر ایک بڑی کسان تنظیم نے اس نظام کو اپنانے کا اعلان کیا
اور اس کی پہنچ وسیع ہو گئی۔ اس سفر میں کمال نے نہ صرف اپنی ذاتی مشکلات پر قابو پایا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی حقیقی تبدیلی لایا ہے۔ ایک لمحہ قابل ذکر ہے، کامیابی کے راستے میں تعریف کے ساتھ تنقید اور رشک بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کمال کے طریقوں پر اعتراض کیا، کچھ نے کہا کہ یہ سب شہرت کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کچھ نے غلط فہمیاں پھیلائیں، مگر کمال نے اپنی محنت اور سچائی کو اپنا سفر بنا رکھا تھا۔ اس نے غلطیوں سے سیکھا، تنقید کو تحلیل کیا اور اپنی کوششوں کو دوبارہ منظم کیا۔ اس برتاؤ نے آخرکار بہت سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ کمال نے اپنی کامیابی کا بڑا حصہ اپنے گاؤں کو دیا۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی اور انہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں بنیادی تعلیم دی جاتی۔ وہاں استاد آئے، کمپیوٹر لگے اور بچوں نے پہلی بار آن لائن دنیا دیکھی۔ کھیتوں کے بچوں میں سے کئی نے اسکالرشپ جیت کر بڑے شہر کے کالجوں میں داخلہ لیا۔ کمال کا یہ ماننا تھا کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جب ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ وقت گزرتا گیا اور کمال کا نام علاقے میں پہچانا جانے لگا، مگر اس کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ اس کا اندرونی سکون تھا۔ اس نے سیکھا کہ خواب دیکھنا آسان ہے مگر اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے لگن، صبر اور دوسروں کے ساتھ تعاون لازم ہے۔ اس نے یہ بات بھی محسوس کی کہ ہر ناکامی ایک سبق ہوتی ہے اور ہر کامیابی ایک نئی شروعات۔ کہانی کے آخر میں کمال نے ایک خط اپنے نوجوان ہم عمروں کے لیے لکھا، خواب دیکھو مگر انہیں حقیقت بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ۔ اپنے گاؤں، اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کو بھول کر نہ جانا۔ علم حاصل کرو مگر انسانیت بھی برقرار رکھو۔ سب سے بڑی طاقت تمہاری محنت ہے اور سب سے بڑی خوشی دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے میں ہے۔ یہ الفاظ ان سب بچوں کے دلوں میں امید کی کرن بن گئے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو معمولی سمجھا تھا۔ کمال کی کہانی ہمیں چند اہم سبق سکھاتی ہے۔ پہلے، خواب دیکھنے کی ہمت رکے۔ دوسرا، عملی منصوبہ بناؤ اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرو۔ تیسرا، ناکامی سے نہ ڈو بلکہ اسے سیکھنے کا موقع سمجھو۔ چوتھا، اپنی کامیابی میں دوسروں کو شریک کرو کیونکہ کامیابی کا مطلب تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ معاشرہ بھی خوشحال ہو۔ اور آخر میں، سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو انسانی فلاح و بہبود میں تبدیل ہو۔ آخر میں ایک منظر وہ ہے جب کمال واپس اپنے گاؤں کی مرکزی مسجد کے باہر کھڑا تھا اور وہی بچپن کا نقشہ اپنے ہاتھ میں تھا، مگر اب وہ نقشہ ایک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے مگر وہ خاموش مسکرا رہا تھا۔ آپچی اس کے آس پاس جمع تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اگلا منصوبہ کیا ہے۔ کمال نے بچوں کی جانب دیکھا اور کہا، تم سب بھی خواب دیکھو مگر انہیں پورا کرنے کے لیے آج سے محنت شروع کر دو۔ ہر ممکن مدد کروں گا۔ یہ کہانی محض ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی طرف بڑھتا ہے۔ کمال کا خواب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی خواب ناممکن نہیں جب انسان کے اندر سچے جذبے، ثابت قدمی اور دوسروں کا خیال ہو۔ کا جس نے گاؤں کی خاموش راتوں میں چراغ کے نیچے بیٹھ کر دنیا کو دیکھا تھا اب خود اپنی روشنی بن چکا تھا، اور یہی روشنی اگلی نسلوں کے لیے رہنما ثابت ہو۔ کمال کے خواب کا اختتام ایک نقطہ پر ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کے بعد نئے خواب جنم لیتے اور ہر نئے خواب کے ساتھ محنت، قربانی اور امید دوبارہ زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کبھی بھی اپنے اندر چھپی ہوئی توانائی کو پہچانیں تو سمجھ لیجئے کہ کمال کی طرح آپ کے بھی خواب پورے ہو سکتے ہیں، بس پہلا قدم اٹھائیں۔ کمال کا خواب ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے کی ترقی اور ذہنی بلندی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ خواب صرف کسی ایک حقیقت پسندانہ منزل تک پہنچنے کی خواہش نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد، خود شناسی اور اخلاقی اقدار کا مجموعہ ہے جو انسان کو بہتر بنانے کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس مضمون میں ہم کمال کی تصور، اس کی منویت، راستے، رکاوٹیں اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے عملی طریقوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تصور اور منویت۔ کمال کا لغوی مطلب بہترین حد، کاملیت ہے، مگر جب ہم اس لفظ کو انسان کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ایک جامع اور کثیر الجہتی تصور بن جاتا ہے۔ کمال صرف علمی یا جسمانی مہارت کا نام نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی، ذہنی اور سماجی پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ ایک صاحب کمال وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں بہتر بنائے، دوسروں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی سے پیش آئے اور مسلسل خود احتسابی کے ذریعے اپنی خامیوں پر کام کرتا رہے۔ کمال کا خواب دراصل انسان کے اندرونی محرکات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ خواب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم محض معاشی فائدے، آبادی کے
جدوجہد نہیں کر رہے بلکہ ایک معنی خیز زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کمال کی تلاش میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو نظم و ضبط، صبر اور مستقل مزاجی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ کمال کی اقسام۔ کمال کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، علمی کمال، علم میں مہارت، تحقیق اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ۔ دو، فنی کمال، ہنر اور فن میں مہارت جیسے موسیقی، خطاطی یا انجیرنگ۔ اخلاقی کمال، دیانتداری، عدل، عاجزی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ چار، روحانی کمال، اپنے وجود کے معنوی پہلوؤں کی تلاش، تذوق، نفس اور رب سے قربت۔ پانچ، سماجی کمال، معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور، دوسروں کی فلاح اور انصاف کے لیے جدوجہد۔ یہ تمام اقسام ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ باہم مربوط آواق۔ فرد جو علمی اعتبار سے ماہر ہے مگر اخلاقی طور پر کمزور ہے وہ حقیقی کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح روحانی کمال کے بغیر عملی کامیابی نصف رہتی ہے۔ کمال کا خواب دیکھنے کی وجوہات، انسان مختلف محرکات کی بنا پر کمال کا خواب دیکھتا ہے۔ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کا اظہار، ہر انسان کے اندر کچھ منفرد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ معاشرت، اثر و رسوخ، بعض اوقات لوگ اپنے خاندان اور معاشرے میں عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے، اوزار تسکین اور خوشی۔ کمال کا حصول دل کو اطمینان اور زندگی کو معنی دیتا ہے۔ سماج، خدمات کا جذبہ، کچھ افراد دوسروں کی خدمت کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتے آؤ۔ کمال تک پہنچنے کے راستے، کمال کا سفر اکثر آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں پائیداری، حکمت عملی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ ذیل میں کچھ عملی اقدامات ہیں جو کسی بھی انسان کو کمال کے قریب لا سکتے ہیں۔ ایک، واضح مقصد کا تعین، بغیر مقصد کے کوششیں بکھر جاتی ہیں۔ اپنے خواب کو واضح الفاظ میں لکھیں، اہداف مقرر کریں اور چھوٹے چھوٹے قدموں میں تقسیم کریں۔ دو، مسلسل سیکھنا، دنیا بدل رہی ہے، نئے علوم اور مہارتیں سیکھتے رہنا ضروری ہے۔ مطالعہ، کورسز اور عملی تجربہ ترقی کے لیے لازمی ہیں۔ تین، وقت کا مؤثر استعمال، وقت سب سے قیمتی وسیلہ ہے۔ تجہات مقرر کریں، غیر ضروری سرگرمیوں سے احتراز کریں اور روزانہ ایک منظم روٹین اپنا۔ خود احتسابی اور تنقید، ہر ماہ ہر ہفتے اپنی ترقی کا جائزہ لیں، غلطیوں سے سبق لیں اور اپنے منصوبوں میں ضروری تبدیلیاں کریں۔ پانچ، صبر و استقامت، کمال ایک شام اور روز کی بات نہیں ہے، سالوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ناکاموں کو عارضی سمجھیں اور دوبارہ کھڑے ہوں۔ چھ، اچھے رہنماؤں اور دوستوں کا انتخاب، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بہتر بننے میں مدد دیں نہ کہ آپ کی توانائی کھینچیں۔ سات، جس شعبے میں کمال چاہتے ہیں اس میں تجربہ حاصل کریں، عملی تجربہ نظریہ کو مضبوط بناتا ہے اور حقیقی دنیا کی سمجھ بوجھ دیتی ہے۔ رکاوٹیں اور ان کا مقابلہ، کمال کی راہ میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو پہچانا اور ان کا مؤثر مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ خوف شکست، اکثر لوگ ناکامی کے خوف سے قدم نہیں بڑھاتے مگر یاد رکھیں کہ ناکامیاں سیکھنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ انتظار پسندی، کمال کا سفر نوبتہ برداشت اور توازن طلب کرتا ہے۔ فوری نتائج کی توقع نقصان دہ ہوتی ہے۔ تنقید ماحول، بعض لوگ آپ کی کوششوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں اندرونی اعتماد اور رہنماؤں کی طرف رجوع مفید کی وسائل کی کمی، مالی یا سماجی وسائل کی کمی ایک حقیقی رکاوٹ ہے مگر عزم اور تخلیقی حل اکثر اس کا متبادل پیدا کر دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور تناؤ، ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورزش، مناسب نیند اور ذہنی آرام کمال کی تلاش میں مدد دیتے ہیں۔ کمال اور اخلاق، کمال کی تلاش میں اخلاقی حدود کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ مقصد صرف کامیابی ہو اور راستہ بے اصولی پر مبنی ہو تو نتیجہ بارہ نکل سکتا ہے۔ کمال وہ ہے جس میں راستے شفاف ہوں اور نتائج بھی انسانیت کے لیے مفید ہوں۔ ایک مثالی انسان نہ صرف اپنی ذاتی کامیابی پر فخر کرے بلکہ اس کامیابی کے ذریعے دوسروں کی بھلائی کا سوچے۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل میں عدل، ایمانداری اور ہمدردی کو مقدم رکھنا ہوگا۔ علمی اور فکری جہت، کمال کی خواہش رکھنے والا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ علمی کمال کے لیے تنقیدی سوچ، تحقیق اور اصل سوالات پوچھنے کی جستجو ضروری ہے۔ کورسز، مطالعہ اور بحث و مباحثہ ایسے اوزار ہیں جو فکری کمال میں مدد دیتے ہیں، لیکن علمی کمال کا مطلب صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں بلکہ علم کو عمل میں لانا اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا بھی کمال کا حصہ ہے۔ روحان پہلو، کمال صرف دنیاوی کامیابی ہے، روحانی پیمانے پر بھی کمال کی تلاش
इंसान जब अपने अंदर झांकता है तो इसे अपनी कमजोरियों और ख्वाहिशात का पता चलता है। रूहानी कमाल में खुद शनासी, मुराकबा और इखलाकी इस्लाह शामिल है। एक मुतवाज़िन जिंदगी वही है जिसमें दुनियावी और रूहानी दोनों जहतें साथ साथ चली। मिसाली किरदार और कहानियाँ, तारीख और हमारे अपने मुआशरे में ऐसे बेशुमार अफराद मिल जाएंगे जिन्होंने कमाल का ख्वाब देखा और इसे हकीकत में बदला। कुछ हजरात ने इल्म और फ़न में कमाल हासिल किया, कुछ ने इखलाकी और रूहानी पैमानों पर अजीम मिसाल कायम की। ये मिसालें हमें सिखाती हैं कि कमाल हर किसी के लिए मुमकिन है, बशर्ते के इरादा सच्चा और मेहनत मुस्तकिल हो। मिसाल के तौर पर किसी उस्ताद ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की तरबियत में लगा दी तो इसका असर सदियों तक कायम रहता है। एक मुहक्किक की दरियाफ्त मुआशरे की जिंदगी बदल सकती है और एक सियासतदान का ईमानदाराना रवैया कौम को तरक्की की राह दिखा सकता है। कमाल का समाजी असर, जब फर्द कमाल की तरफ बढ़ता है तो इसका असर मुआशरे पर भी पड़ता है। एक मेहनती और बाइखलाक फर्द दीगर अफराद के लिए मशल राह बन जाता है। कमाल की तलाश से मुआशरे में सकाफती, इल्मी और इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होती है। फिर जब इदारे और रियासतें भी कमाल के उसूल अपना लें, शफाफियत, मेयार और इंसानी फलाह की तरजीह, तो मजमूई तरक्की तेज हो जाती है। इसलिए कमाल का ख्वाब सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इज्तिमाई भी होना चाहिए। अमली हिकमत अमलिया रू ज़ुमरा ज़िंदगी में कमाल को रोज़मर्रा आदात में तब्दील करने के लिए चंद अमली तजावीज़। रोज़ाना का मंसूबा, हर रोज़ चंद मखसूस अहदाफ मुकर्रर करें जो आपके बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हों। इल्मी आदात, रोज़ाना मुतालहा का वक्त मुकर्रर करें, नोटिस लिखें और अहम मालूमात का खुलासा तैयार कर सेहत की देखभाल, मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और नींद को मामूल बना। दिमाग और जिस्म की सेहत कमाल की तलाश में ज़रूरी है। ताल्लुकात की कदर, अच्छे ताल्लुकात बनाने, सुनने और दूसरों की मदद करने का अहद करें। माली नज़्म, पैसे को दानिशमंदी से खर्च करें, बचत की आदत अपनाएं और सरमायाकारी के बुनियादी उसूल सके आसान की तरबियत, तनाव को कम करने के लिए मुराकबा, गहरे सांस की मशक़ें, हल्की वर्जिश करना। कमाल का ख्वाब हकीकत बनाना, कमाल का ख्वाब देखना आसान है मगर इसे हकीकत में बदला जाना मेहनत तलब और अज़्म वाला काम है। इस रास्ते में खुद शनासी, मुसलसल कोशिश, दुरुस्त रहनुमाई और इखलाकी उसूलों की पाबंदी लाजमी है। हर इंसान के लिए कमाल का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है मगर बुनियादी उसूल सब के लिए यकसा है। मकसद, मेहनत, सब्र और इखलाक। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कमाल का सफ़र खुद इंसान को बेहतर बनाता है, न सिर्फ बरतरी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए। जब फर्द अपने अंदरूनी और बैरूनी कमाल को यकजा कर लेता है तो वो मुआशरे में हकीकी तब्दीली ला सकता है। इसलिए कमाल का ख्वाब सिर्फ एक ज़ाती ख्वाहिश नहीं, ये एक ऐसी रोशनी है जो फर्द से मुआशरे तक का रास्ता रोशन करती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को एक आसान स्क्रिप्ट यूट्यूब वीडियो के लिए खुलासा सवाल और जवाब के अंदाज में भी तैयार कर दूं। बताइए किस फॉर्मेट में चाहेंगे। कमाल का ख्वाब, ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां कमाल नाम का लड़का रहता था। कमाल 24 साल नहीं था, ना ही किसी बड़े शहर का रिहायशी, मगर उसके अंदर ख्वाब इतने रोशन और ख़ास थे कि जो भी इसके बारे में सुनता हैरत ज़दा रह जाता। ख्वाब किसी शाहकार का नहीं था, ना ही वो दुनिया के सामने नाम कमाना चाहता था। इसका ख्वाब था अपने गांव की तब्दीली, अपने लोगों की भलाई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। पहला बाब, ख्वाब की शुरुआत। कमाल का घर नदी के किनारे था जहां सुबहों की हवा में खेतों की खुशबू घुल मिल जाती। इसके वालिद किसान थे और वालिदा एक नर्म तबीयत वाली औरत। कमाल ने बचपन में ही सीख लिया था कि जिंदगी मेहनत मांगती है, मगर वो सिर्फ मेहनत ही नहीं, इल्म को भी बहुत मानता था। स्कूल के दिनों में वो हमेशा मेहनती तालिब इल्म रहा। असातिज़ा इसकी लगन का जिक्र करते मगर गांव में दूर व करीब तालीम के वसाइल कम थे। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, किताबें कम पढ़ती और बच्चे अक्सर क्लास से भाग जाते। एक दिन जब कमाल 15 साल का था, इसने स्कूल के आंगन में एक छोटा सा इजलास देखा। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बड़े एक दूसरे से कह रहे थे कि ये काम तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि वसाइल ना। कमाल ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर दिल में एक छोटा सा ख्वाब आजागर हुआ, क्यों ना इस गांव के बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बनाया जाए, एक ऐसा स्कूल जहां सीखने की रोशनी हर कोने तक पहुंचे। दूसरा बाब, ख्वाब को पलकों पर सजाने। कमाल ने अपने ख्वाब को चुपके से पालना शुरू किया। वो रात को चराग के नूर में मुतालिया करता, किताबें जमा करता और स्कूल के बच्चों को मुफ्त क्लासेस देने लगा। इब्तिदा में कुछ लोग चौंके, कुछ हंसे, मगर जब इन्होंने देखा कि बच्चे वाकई तब्दील रहे हैं, उनके अंदर शौक पैदा हो रहा है, लोगों का रवैया बदलता गया। कमाल की मेहनत सिर्फ किताबों तक महदूद न रही, इसने स्कूल के बाहर के नक्शे को भी बदला, खेल के मैदान को तरतीब दिया, छोटा
لائبریری بنا ڈالی جس میں بہت سادہ مگر معنی خیز کتابیں پہ بچوں کو کہانیاں سناتا، سائنس کے تجربات دکھاتا اور سوال پوچھنے کی ترغیب دیتا۔ اس کا معنی کہ بنیادی تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر کسی بھی سماج کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ تیسرا باب مشکلات کا سامنے ہے۔ خواب کی طرح کمال کے خواب میں بھی مشکلات آئیں۔ گاؤں کے کچھ اثر رسوخ والے لوگوں نے اس کی کوششوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمال جوان ہے اور نوجوانوں کے جذبات کبھی حقیقت میں نہیں بدلتے۔ بڑے بڑے کاروباری منصوبے چاہتے تھے کہ زمین خریدیں، حاکم منصوبہ بندی کریں، مگر کمال کا مقصد صرف منافع نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی آئی، فصلیں سوکھ گئیں اور لوگ پریشان ہوئے۔ ایسے میں اسکول کے لیے رقم جمع کرنا محال محسوس ہونے لگا۔ کمال نے دل ہارنے کی بجائے دوسرا راستہ اپنایا۔ وہ مقامی سطح پر شعور بیدار کرنے لگا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھے جہاں خود گاؤں کے لوگ اپنے تجربات بتاتے ہاتھ کر کام کرنے کی بات ہوتی۔ اس کے سادہ انداز نے لوگوں کو متاثر کیا۔ جب لوگ سمجھ گئے کہ تعلیم سے نہ صرف بچے بلکہ پورا گاؤں فائدہ اٹھا سکتا ہے تو چند خاندانوں نے اپنی مدد خود کرنے کا فیصلہ کا۔ چوتھے باب کمیونٹی کا اتحاد۔ جب کمیونٹی نے کمال کے ساتھ قدم بڑھایا تو سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے چھوٹی سی رقم دی، کسی نے کھیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اسکول کو عطیہ کیا تو کسی نے مٹی اور لکڑی فراہم کی۔ گاؤں کے کاریگر، بڑئی اور معمار سب مل کر اسکول کی چھوٹی عمارت بنانے لگے۔ کمال نے بچوں کے لیے سیکھنے کے نئے طریقے فیلڈ ٹرپس، مقامی ہنر کی تعلیم اور عملی تجربہ۔ یہ مرحلہ آسان نہ تھا مگر کمیونٹی کا اتحاد اس قدر مضبوط تھا کہ ہر مشکل میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ غریب خاندانوں کے بچوں نے بھی دل کھول کر شرکت کی۔ کمال نے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ جب عورت تعلیم پائے گی تو خاندان بھی سکھی ہوگا۔ کچھ روایتی نظریات نے مزاحمت کی مگر آہستہ آہستہ تبادلہ خیال، مثالیں اور کمال کی مسلسل کوشش نے انہی سوچوں کو بدل دا۔ پانچواں باب کامیابی کے پہلے آثار۔ 2 سال کے اندر اسکول میں تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ بچے پہلے سے زیادہ متحرک، تجسس سے بھرے اور خود اعتماد محسوس کرنے لگے۔ امتحانات میں نتائج بہتر آنے لگے اور کچھ بچوں نے شہر کے بڑے اسکولوں میں داخلہ بھی حاصل کیا۔ گاہے والوں کو اب اپنے بچے پر فخر ہونے لگا۔ کمال کا خواب صرف اسکول تک محدود نہ رہو، چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگ روزگار کے مواقع پیدا کریں، صحت کے بارے میں زیادہ تعلیم پائیں اور ماحول کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے اس نے معاملاتی ووکیشنل کلاسز شروع کی، سلائی بانائی، چھوٹے ہنر جو گھر بیٹھے کرنے میں مدد دیتے۔ اس کے نتیجے میں خواتین نے بھی چھوٹے کاروبار شروع کیے اور گاؤں کی معیشت میں بہتری۔ چوتھا باب امتحان نفس۔ کامیابیوں کے باوجود اندرونی شک و شبہات کمال کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ کبھی وہ سوچتا کہ کیا اس نے صحیح راستہ اختیار کیا، کیا اس کا خواب واقعی پائیدار ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے سب واپس پرانے حالات پر آ جائیں گے۔ یہ فکر انسان کا فطری حصہ ہے۔ ایسے موقع پر اس کے استاد جنہوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا نے کہا، کسی بھی بڑے مقصد کے لیے تسلسل اور صبر ضروری ہے۔ جو تبدیلی آج تم لا رہے ہو وہ کل کے لیے بیج ہے۔ بیج جب مضبوط زمین میں پیوست ہوتا ہے تو شجر بن جاتا ہے۔ یہ بات کمال کے دل کو چھو گئی۔ اس نے سمجھا کہ حقیقی کامیابی صرف عزائم سے نہیں بلکہ نظم، منصوبہ بندی اور مسلسل محنت سے ملتی ہے۔ اس نے بجٹ اور انتظام کا طریقہ سیکھا، مقامی خیراتی اداروں سے رابطہ کیا اور اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے چھوٹے ورکشاپس کروائی۔ 7واں باب خواب کی پروان چڑھتی حقیقت۔ 5 سال کے اندر اس گاؤں کی صورت بدل رہی تھی۔ جب باہر سے لوگ آئے تو انہیں اچھا معلوم ہوا۔ کچھ نوجوان شہر سے واپس آئے اور اپنا چھوٹا کاروبار گاؤں میں شروع کیا۔ ایک مقامی ادارے نے اسکول کی کارکردگی دیکھی اور مزید وسائل فراہم کیے۔ کمال نے اپنے خواب کو ایک مضبوط تنظیم میں بدل دیا جس میں گاؤں کے افراد باقاعدہ طور پر شامل تھے۔ اس تنظیم نے دور دراز کے علاقوں کے بچوں کے لیے صحت مہمات، تعلیمی ورکشاپس اور ماحول دوست پروگرامز شروع کیے۔ اس تنظیم کا مقصد صرف نظریہ نہیں بلکہ عملی تبدیلی لانا تھا۔ 8واں باب ذاتی قربانیاں۔ کمال نے اس دوران اپنی زندگی میں کئی قربانیاں دیں۔ کبھی وہ اپنی ذاتی خواہشات کو پیچھے رکھ دیتا، کبھی اپنے مالی وسائل کو اولاد وطن کے کام میں لگا دیتا۔ دوست اسے کہتے کہ تھوڑا آرام کر لو مگر کمال جانتا تھا کہ جب بہتری کی لہر چل پڑے تو اسے ٹیس کے دوران کھڑے رہنا چاہیے۔ البتہ قربانیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ موقع آیا جب اس کے والد بیمار پڑ گئے، گھر میں ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور اسکول کے کام میں دشواری پیش آئی۔ کمال نے سیدھی سادی بات کہی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس وقت بھی ہاتھ بڑھایا جو لوگ کبھی محض تماشا دیکھتے تھے۔ آج وہ کمال کے گھر کھانا لے کر آئے، دوا کے انتظام میں مدد کی اور اسکول کے کام کو جاری
रुके इनवाहे बाब नौजवानों का गांव के नौजवान अब महज सिपाही नहीं थे, वो इल्म के मुहाफिज बन चुके थे। कमाल ने नौजवानों को मकामी लीडर्स बनने की तरगीब दी। उन्हें अपने अंदर खुद एतमादी पाई और बड़े शहरों में तालीम हासिल करके वापस किचे ने गांव में छोटे कारोबार शुरू किए। कुछ ने ख्वातीन के लिए माइक्रो फिनांस प्रोग्राम मुतारफ कराया। मरहले पर कमाल की हकीकी खुशी इसमें थी कि इसके ख्वाब को देखकर दूसरे भी ख्वाब देखने लगे। हर घर में अब उम्मीद की किरण थी और वो किरण बच्चों की आंखों में साफ नजर आती थी। 10वां है बाब ख्वाब का पैमाना। कमाल ने एक बार एक सालाना तकरीब मुनक्किद की जहां हर बच्चे ने अपनी कामयाबियों के बारे में बताया। उन कामयाबियों में छोटे साइंसी नमूने, हाथ के बने हुए कपड़े, देही मेयार पर मबनी जदीद तरीके और मकामी अदब के नमूने शामिल थे। जब गांव के बुजुर्गों ने बच्चों की कारकर्दगी देखी तो आंखों में नमी आ गई। कुछ ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया कि उन्होंने पहले बचपन की तालीम को कम किया, मगर अब वो समझ गए थे कि एक कौम का मुस्तकबिल इसके बच्चों में मुज़मर हिकमान का ख्वाब अब महज एक फर्द का रहा था। वो गांव की पहचान बन चुका था। लेकिन कमाल ने कभी भी खुद को हीरो नहीं समझो, हमेशा कहता, ये मेरा ख्वाब नहीं, हमारा ख्वाब है। 11वां बाब वसी उफुक। गांव के इस मॉडल ने आसपास के कई गांव के लिए मिसाल कायम। लोग सफ़र करके आए, तजुर्बात और तरीके सीखे और अपने इलाकों में भी उन्हीं आइडियाज़ को लागू किया। कमाल ने मकामी सतह पर कामयाबी के बाद एक छोटी सी तंजीम तश्कील दी जिसने दूर दराज इलाकों में भी तालीम के प्रोग्राम्स शुरू किए। इस तंजीम ने मकामी इदारों के साथ मिलकर एक मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाई जो दूर दराज बस्तियों तक किताबें ले जाती। इसके अलावा सेहत की सादा मालूमात के नोटिस, ज़राअत के जदीद तरीक और स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। 12वां बाब ख्वाब और हकीकत का मिलाप। कमाल के ख्वाब की सबसे बड़ी शान ये थी कि वो हकीकत में बदल गया। ख्वाब के आगाज़ में जहां कुछ लोग हंसे थे, वही लोग अब उसका साथ दे रहे थे। यह तब्दीली कभी भी एक बड़ी खुशकिस्मती नहीं थी, बल्कि लगातार मेहनत, आजिज़ी और मंसूबा बंदी का नतीजा थी। कमाल ने खुद कहा, जब इंसान का मकसद साफ हो और वो दिल से खिदमत करना चाहे तो मुश्किलात रुकावट नहीं बनती। ये जुमला गांव के बच्चों के लिए एक मशल राह बन गया। इख्तितामी बाब पैगाम। कमाल का ख्वाब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। ये सबक हमें बताता है कि हकीकी तब्दीली महज ख्वाब देखने से नहीं आती, इसके लिए मेहनत, सब्र, कुर्बानी और मुआशरती शमूलियत ज़रूरी है। कमाल ने हमें दिखाया कि एक फर्द भी अपने अर्द गिर्द के माहौल को बदल सकता है अगर उसके जहन में नेक नीति और मुस्तकिल मिजाजी हो। आखिर में जब गांव के बच्चे स्कूल के आंगन में खेलते और हंसते हैं तो कमाल की आंखों में एक इत्मीनान सा होता है। वो जानता है कि इसका ख्वाब जिंदा है, बच्चों के मुस्तकबिल में, गांव की तरक्की में और उन लोगों के दिलों में जो कभी उम्मीद खो चुके थे। ये एक आम सी बात है, मगर मानी में गहरी। एक छोटा सा ख्वाब जब सच्चे दिल से देखा जाए तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। नोट बराए मुसन्निफ, अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून को मजीद तर्ज़न कलाम आ मखसूस अंदाज़न अदबियात, मसलन नज़्म नुमा, सादा अवामी ज़बान आ तालीमी मजमून में भी दोबारा लिख सकता।